میں نے زرنش کو بازو سے پکڑ کے پیچھے کیا، پھر اس پہ چلایا، تم ہوتی کون ہو مجھ سے یوں فری ہونے والی کہ میرا راستہ روکو؟ وہ میرے غضبناک لہجے پہ گھبرائی۔ سر میں تو آپ سے سوری کرنا چاہ رہی تھی۔ اوہ یو شٹ اپ، آئندہ میرے سامنے مت آنا، نہ اپنی شکل دکھانا۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنے سامنے رکھی فائلز اٹھا کے دوبارہ میں نے ڈیسک پہ پٹک دی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ پھر احساس ہوا کہ شاید میں اپنی ہی وجہ سے اس لڑکی کو ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ڈانٹ چکا ہوں۔ سب کے سامنے میں نے اس سے دھاڑتے ہوئے کہا تھا، سب میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنا میں بڑا بنا چکا تھا۔ اب اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ میں نے انٹر کام کیا، ریسیپشنسٹ سے کہا کہ مس زرنش سے کہیں میرے کمرے میں آئے۔ وہ کہنے لگی سر وہ تو چلی گئیں، روتے ہوئے آفس سے باہر گئی ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ افسوس سا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد قاسم بھائی میرے کمرے میں آئے، کہنے لگے تم نے زرنش سے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نظریں چرانے لگا۔ قاسم بھائی نے ایک گہری سانس لی۔ کب تک تم اپنی زندگی کو سزا بناؤ گے آہل، اور کب تک اپنی وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف دیتے رہو گے؟ تمہارے اس طرح کے رویے سے لالا رخ زندہ نہیں ہو جائے گی۔ زرنش کے بھائی کی مجھے کال آئی تھی، کہہ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے، اتنا کیوں رو رہی ہے میری بہن؟ تمہاری وجہ سے میں اپنے دوست کے سامنے شرمندہ ہو کے رہ گیا ہوں۔ وہ لڑکی کوئی ضرورت مند لڑکی نہیں تھی، اس کا بھائی ہم سے زیادہ اچھی پوزیشن کا مالک ہے، بس اعتماد تھا اسے مجھ پہ، اس لیے اپنی بہن کو اس آفس میں بھیج دیا تھا۔ لیکن جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنی کڑواہٹ نکالنے کے لیے تمہیں زرنش ہی ملی تھی۔ میں شرمندہ سا ہوا۔ میں نے کہا میں سوری کہہ دیتا ہوں اس سے، میں واقعی غصے میں تھا اور شاید کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ قاسم بھائی کہنے لگے کچھ زیادہ نہیں، تم بہت زیادہ بول گئے، بہرحال اسے فون کر کے سوری کہہ دینا۔ یہ کہہ کے وہ میرے کمرے سے جا چکے تھے۔ میں نے زرنش کا نمبر ملایا لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے دوبارہ سے نمبر ملایا تو اس نے فون اٹھا لیا۔ روتے ہوئے کہنے لگی جی کہیے، کیا اب بھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ آپ کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے آپ میری تنخواہ سے کاٹ لیجئے گا، بلکہ ایسے کریں آپ پوری تنخواہ رکھ لیں، اور آپ کی ٹیبل پہ میں نے نقشہ رکھ دیا تھا، بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ نے بنایا تھا، اگر دل چاہے تو دیکھ لیجئے گا۔ پوری رات جاگ کے میں نے نقشہ بنایا ہے، 1 منٹ بھی نہیں سوئی کیونکہ میری غلطی تھی۔ آپ نے بنا نقشہ دیکھے میری بات سنے بنا مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیا۔ اتنی انسلٹ میری آج تک کبھی کسی نے نہیں کی، لیکن کوئی بات نہیں، شاید آپ کو ایسے ہی سکون ملنا تھا۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے سامنے ٹیبل پہ دیکھا تو واقعی وہاں نقشہ موجود تھا۔ میں نے کھول کے دیکھا تو اس کی محنت نظر آ رہی تھی۔ میں نے وہ واپس رکھ دیا اور دوبارہ سے زرنش کو کال کی۔ کہنے لگی اب بار بار کیوں فون کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے اپنی تنخواہ تک آپ کو معاف کر دی ہے، حالانکہ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، میں نے شاپنگ کرنی تھی، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کا بڑا نقصان ہو گیا ہوگا، اسے پورا کر لیجئے گا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری، پتہ نہیں کیوں میں نے تمہیں بہت زیادہ ڈانٹ دیا، آئی ایم ریئلی سوری۔ میری بات پہ کہنے لگی کیا کہا آپ نے؟ میں نے سنا نہیں، شاید میرے کان بج رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ٹھیک سنا ہے آپ نے، آئی ایم سوری۔ یہ کہنا تھا کہ اس کی آواز چہکی۔ چلے کوئی بات نہیں، آپ نے سوری کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ وہ فوراً سے مان گئی۔ میں نے کہا زرنش آپ چاہیں تو کل سے آفس جوائن کر سکتی ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا اور آپ کی تنخواہ نہیں کاٹوں گا۔ کہنے لگی ہیں سچی؟ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو ڈریس میں نے لینا تھا میں نے اپنے موبائل میں ایڈ ٹو کارٹ بھی کر دیا تھا، اور بھی بہت کچھ پلان کر رکھا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کل سے جوائن کر لیجئے گا۔ کہنے لگی ہاں ہاں آ جاؤں گی میں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا تھا، کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں رہتا تھا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے بس تھا۔ شاید میں نے کبھی شدت سے لالا رخ کو چاہا تھا،
اور اس کے کھونے کو میں ابھی تک تسلیم نہیں کر پایا تھا۔ اگلے روز زرنش آ چکی تھی۔ اس بار میرے کام بالکل پرفیکٹ کر رہی تھی، ساتھ میں اپنا رشتے کروانے والا کام بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ روبینہ کا رشتہ پکا کروا چکی تھی۔ اس دن تو مٹھائی اس نے میرے سامنے بھی رکھی۔ میں نے اسے کچھ حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا، یہ مٹھائی کس خوشی میں؟ کہنے لگی، پہلی کامیابی کی خوشی میں۔ اس نے مجھے یہ بات بڑی خوش ہوتے ہوئے بتائی کہ اس نے رشتہ پکا کر دیا ہے۔ میں اس لڑکی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ چیز کیا ہے۔ روبینہ کی اس لڑکے سے ملاقات کا سارا قصہ مجھے یوں سنا رہی تھی جیسے میں اس کا باس نہ ہوں، کوئی دوست ہوں۔ سر، یہ جو روبینہ ہے نا، بڑی شرمیلی ہے، جاوید سے بات تک نہیں کر رہی تھی۔ وہ تو میں نے اسے سمجھایا کہ آج کل کے لڑکوں کو یہ شرم و حیا اتنی بھی نہیں بھاتی۔ مت پوچھیں سر، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کروانے کے لیے مجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے۔ اف، اوپر سے دونوں کے گھر والے، مائی گاڈ! کسی کے دادا کو لڑکی کی جاب کا مسئلہ، کسی پھپھا کو لڑکے کی سانولی رنگت سے مسئلہ۔ شادی لڑکا لڑکی کی نہ ہو گئی، پورے خاندان کی ہو گئی۔ میرے سامنے رکھی مٹھائی ایک ایک کر کے وہ خود ہی کھا چکی تھی، ساتھ ساتھ مزے لے لے کر اپنے کارنامے بھی بتا رہی تھی۔ میں اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ شاید میٹھے کی شوقین تھی۔ پھر سے مجھے لالا رخ یاد آئی۔ مجھے گلاب جامن بہت پسند ہے، سمجھو عشق ہے گلاب جامن سے۔ قاسم بھائی کا رشتہ طے ہونے پر جب میں اس کے گھر مٹھائی لے کر گیا تھا تو گلاب جامن ہی لے کر گیا تھا۔ اپنے دادا کو بھی اس نے نہیں کھلائے تھے۔ اچھا، اتنے پسند ہیں گلاب جامن؟ میں نے مٹھائی کے ڈبے سے ایک گلاب جامن اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرے ہاتھ پہ زور سے تھپکی لگائی۔ گلاب جامن میرے ہاتھ سے چھوٹ کے مٹھائی کے ڈبے میں گرا۔ خبردار جو ہاتھ بھی لگایا۔ اس نے مٹھائی کا ڈبہ مجھ سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک گہری سانس بھری۔ کاش میں بھی گلاب جامن ہوتا جسے تم یوں مزے مزے سے کھاتی۔ میری بات پہ کہنے لگی، ویسے بے شرمی اور بےہودگی کے علاوہ اور کیا کیا آتا ہے تمہیں؟ اس نے کبھی میری محبت کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، ہمیشہ اسے مذاق سمجھتی تھی۔ میں نے کہا، تم سے پیار کرنا آتا ہے پر تم موقع ہی نہیں دیتی۔ لالی، اب تو قاسم بھائی کا بھی رشتہ طے ہو چکا ہے، کہو تو میں امی کو تمہارے گھر لے آؤں؟ رات کو نیند نہیں آتی، تمہارے خیالات تنگ کرتے رہتے ہیں۔ شاید میری باتوں پہ ضد ہوئی تھی۔ مٹھائی دینے آئے تھے نا تم، چلو اب نکلو میرے گھر سے باہر۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کون کم بخت مٹھائی دینے آیا تھا؟ میں تو تم سے ملنے آتا ہوں، تمہیں دیکھنے آتا ہوں۔ تمہیں اندازہ ہو جائے نا کہ کتنا چاہتا ہوں تمہیں، راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی تمہاری۔ میری بات پہ اس نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی۔ تمہاری یہی باتیں مجھے زہر لگتی ہیں، نکلو میرے گھر سے باہر، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ فوراً سے اکھڑنے لگی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاب جامن اپنے منہ میں ڈالا اور اس کی کلائی بھی چھوڑ دی۔ وہ مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس گلاب جامن سے میٹھا میرا پیار ہے۔ ایک بار بس شادی ہو جانے دو، پھر بتاؤں گا تمہیں۔ گلاب جامن بھول جاؤ گی۔ دادا جی، وہ چلائی۔ میں فوراً سے واپس چلا گیا، جانتا تھا وہ اپنے ہٹلر دادا سے مجھے ڈانٹ پڑوائے گی۔ سامنے بیٹھی زرنش نے چٹکی بجائی تھی۔ میں چونک سا گیا۔ کہنے لگی، سر کہاں کھو گئے؟ میں نے کہا، نہیں کہیں نہیں، یہیں پہ ہوں۔ وہ کہنے لگی، سر ویسے آپ کو کیسی لڑکیاں پسند ہیں؟ میں آپ کا رشتہ بھی بہت اچھی لڑکی سے کروا دوں گی، لیکن 1,50,000 لوں گی۔ بڑے پروفیشنل انداز سے بات کر رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ ارے ایسے کیسے ضرورت نہیں ہے؟ اچھے خاصے ہینڈسم ہیں، پھر بزنس مین ہے، آپ کا تو میں بہت اچھے گھرانے میں رشتہ طے کروا سکتی ہوں۔ میں نے کہا، مس زرنش، مجھے شادی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے مجھے تو آپ معافی رکھیے۔ وہ کہنے لگی، ایسے کیسے دلچسپی نہیں ہے؟ دیکھیں، شادی تو اب آپ کی ہو جانی چاہیے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ شادی سے دلچسپی نہیں ہے؟ شادی تو بہت خوبصورت سا بندھن ہے۔ بیوی انسان کی بہترین ساتھی ہوتی ہے، اس کی ٹینشن دور کرتی ہے۔ وہ شاید میرا رشتہ کروا کے اپنی فیس لینا چاہتی تھی تاکہ شاپنگ کر سکے۔ میں نے کہا، مس زرنش، آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ میرے سوال پہ وہ کہنے لگی، پیسے
کس بات کے؟ میں نے کہا دیکھیں، آپ خدا کے لیے میرے سامنے اپنی یہ رشتہ کروانے والی دکانداری کو رہنے دیں۔ آپ کو شاپنگ کے لیے پیسے چاہیے تو وہ میں آپ کو ایسے بھی دے سکتا ہوں۔ میری بات سن کے کہنے لگی آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ سے پیسے لوں گی؟ نہیں، مجھے پیسوں کا لالچ نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی شادی ہو تاکہ آپ کے مزاج پہ اچھا اثر پڑے۔ یہ جو ہر وقت آپ ماتھے پہ بل ڈالے رکھتے ہیں نا، ہر ایک سے غصے میں بات کرتے ہیں نا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیوی پیاری ہو تو مزاج پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ اور میری ایک دوست ہے، قسم سے آپ دیکھ لیں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ وہ شاید مجھے کنونس کر رہی تھی۔ میں نے کہا مس زرنش، دیکھیں مجھے ایسی کسی بھی خوبصورت لڑکی کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنے کام پہ توجہ دیں۔ وہ کہنے لگی سر آپ کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، آپ کو اندازہ ہے آپ کی پرسنالٹی کتنی اٹریکٹیو ہے، آپ جس لڑکی پہ ہاتھ رکھیں گے وہ آپ سے شادی کے لیے تیار ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے غصہ آنے لگا۔ میں جتنا چاہ رہا تھا کہ میرا لہجہ متوازن رہے اور میں اس لڑکی کو ڈانٹوں نہ، وہ لڑکی مجھے اتنا ہی زج کر رہی تھی۔ بار بار وہی تذکرات جو میں سننا نہیں چاہتا تھا۔ تنگ آ چکا تھا میں۔ ان 7 سالوں میں اپنی ماں، بہن، بھائی، اپنے باپ کے منہ سے بس یہی باتیں سن رہا تھا کہ شادی کر لو، کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، تم لالا رخ کو بھول جاؤ گے۔ لیکن میں جانتا تھا میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس کی یادیں، اس کی محبت میرے جسم میں خون کی طرح گردش کرتی تھی۔ کچھ لوگ متاع زندگی بن جاتے ہیں، وہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی وہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہتے ہیں اور ان کو چھوڑنا آپ کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ میری زندگی میں کوئی بھی لڑکی نہیں آ سکتی تھی، میں جانتا تھا، اور اگر کوئی آ گئی تو میں شاید اس کے ساتھ انصاف ہی نہیں کر سکتا۔ کیا فائدہ دل میں لالا رخ کو رکھ کے اس کے تصور میں کسی اور کو چاہوں؟ یہ تو لڑکی کے ساتھ جان بوجھ کے زیادتی ہے جو میں نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتا تھا میں کر ہی نہیں سکتا، میں کسی اور لڑکی کو چھو بھی نہیں سکتا۔ اس پہ اس لڑکی کا بار بار اصرار کرنا مجھے تپانے لگا، کیونکہ میں اکثر اس بات پہ اپنی والدہ سے بھی بحث پر اتر آتا تھا، اپنے بھائی سے بھی جھگڑنے لگتا تھا، کئی دن تک گھر نہیں آتا تھا تاکہ مجھے ان سوالات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور یہ لڑکی میرا صبر آزما رہی تھی۔ میں ویسا نہیں رہا تھا جیسا پہلے کبھی ہوتا تھا۔ میرے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ چھائی رہتی تھی، لیکن یہ تب تک تھا جب تک لالی میری زندگی میں تھی۔ میں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آتی میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں کرنی مجھے کسی لڑکی سے شادی۔ تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ اب اگر میں تمہیں ڈانٹ دوں گا تو تم رونے بیٹھ جاؤ گی، قاسم بھائی سے میری شکایت کرو گی۔ میں تمہیں بہت شرافت سے سمجھا رہا ہوں زرنش، میرے سامنے اس قسم کے موضوع پہ بات مت کیا کرو۔ زرنش کہنے لگی دیکھا، پھر وہی غصہ، پھر وہی بدمزاجی۔ آپ کیوں نہیں مان لیتے میری بات؟ آپ ایک بار نور العین سے مل کے تو دیکھیں۔ آپ اسے دیکھیں گے آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ ارے اس کو دیکھتے ہی آپ کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا جائے گی۔ میں نے کہا زرنش اٹھو یہاں سے، جاؤ جا کے فائلز ری چیک کرو۔ کہنے لگی بھاڑ میں ڈالیں فائلز کو، ان فائل سے آپ کی زندگی تھوڑی بنے گی۔ آپ نے اپنے آپ کو انسان کم اور مشین زیادہ بنا رکھا ہے۔ آپ میری بات مانیں، بڑے خوش رہیں گے۔ ایک بار نور العین سے مل کے تو دیکھیں، آپ کی طبیعت خوش نہ ہو جائے تو بے شک۔ میں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تم ہوتی کون ہو میری زندگی کے فیصلے کرنے والی؟ میں نے تو یہ اختیار کسی کو نہیں دیا، اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیا۔ تم ہوتی کون ہو فیصلہ کرنے والی؟ میرا لہجہ بہت بلند ہو چکا تھا۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ اپنی شکل مجھے مت دکھانا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی، پھر میرے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے دونوں کوہنیاں ٹیبل پہ رکھ کے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ میں چاہ کے بھی اپنے اندر کی کڑواہٹ کو دور نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نارمل نہیں ہو پا رہا تھا۔ پورا دن دوبارہ وہ میرے سامنے نہیں آئی۔ پھر میں اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ اگر میری زندگی سے شوخ مزاجی ختم ہو چکی ہے
تو ضروری تو نہیں ہے کہ میں دوسروں کی زندگی سے بھی چھین لوں۔ وہ تو ایک نارمل بات ہی کر رہی تھی، شاید میں ہی زیادہ ہائپر ہو گیا تھا۔ بار بار اسے سوری کہنا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اسے 2 دن کے بعد سوری کہہ دیا۔ اس بار وہ کافی سنجیدہ تھی۔ اٹس اوکے کہہ کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے بھی اس بات کو اگنور کر دیا کیونکہ زرنش میرے لیے کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ایک بار میں آفس سے ذرا دیر سے آیا۔ جیسے ہی آفس میں اپنے کمرے کے دروازے کا نوب پکڑا تاکہ دروازہ کھول سکوں، تبھی مجھے اندر سے